بسم الله الرحمن الرحيم. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: أفضل أيام الدنيا أيام العشر. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. حاضرین جمعہ، بزرگان دین، نوجوانان ملت اسلامیہ، خواتین اسلام، عزیز بچوں، تمام قسم کی تسبیحات، تحلیلات، تحمیدات اللہ رب العالمین ہی کے لیے لائق و زیبا ہے، جو اکیلا تنے تنہا ہم سب کی عبادتوں کا مستحق ہے. وہی تنے تنہا خالق، مالک اور رازق ہے، اور وہی مدبر کائنات ہے. اسی کے ہاتھ میں ملکیت ہے، بادشاہت ہے. وہی مختار کل ہے، جسے چاہتا ہے، جس چیز پر چاہتا ہے فوقیت اور برتری عطا فرماتا ہے. بعدہ درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام پر، بالخصوص خاتم النبیین، رحمت للعالمین، سید الاولین والآخرین، احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہم صلی وسلم وبارک علی عبدک ورسولک محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. حاضرین جمعہ، اللہ رب العالمین رحمان ہے، رحیم ہے، وہ ارحم الراحمین ہے. وہ بندوں کے ساتھ، خاص طور سے گنہگار بندوں کے ساتھ بہت ہی زیادہ رحم کرنے والا ہے. اللہ رب العالمین کی رحمت کے مظاہر دنیا میں بہت زیادہ ہے. رب العالمین کی رحمتوں کو دیکھنا ہے تو انسان خود اپنے وجود کو دیکھے کہ انسان کس قدر گناہوں میں لت پت ہونے کے باوجود اللہ اسے کھلاتا ہے، پلاتا ہے. وہ بیمار ہوتا ہے تو اللہ رب العالمین اسے شفائے کاملہ عطا فرماتا ہے. یہ رحمان کی رحمت کا ایک نمونہ ہے. اللہ رب العالمین ہم بندوں کے ساتھ کتنا رحیم ہے، رحمان ہے.
اگر ہم اور آپ اسلامی تعلیمات پر غور و فکر کریں تو اندازہ ہوگا کہ رحمان کس قدر ہمارے ساتھ مہربان ہے۔ رحمان کی رحیمی کا یہ مظہر ہے کہ اللہ رب العالمین یہ چاہتا ہے کہ میرے بندے غفلت کی نیند میں نہ سو جائے، کہ میرے بندے دنیا کی محبوبیت، دنیا کی پسندیدگی میں اس قدر مشغول ہو جائے کہ اپنے خالق کو، مالک کو، معبود حقیقی کو بھول جائے۔ لہذا اللہ رب العالمین نے ایک ایسا نظام، ایک ایسا قانون اور ایک ایسا سسٹم بنایا ہے کہ جس نظام کے تحت اگر انسان چلتا رہے تو کبھی انسان غافل نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین کا یہ نظام دنیا کو بیدار کرنے کے لیے، انسانیت کو جگانے کے لیے اللہ رب العالمین نے دن اور رات میں 5 وقت کی نمازوں کو مقرر فرمایا، تاکہ ہر 2 گھنٹے کے بعد، 3 گھنٹے کے بعد انسان کو اللہ رب العالمین کی یاد آتی رہے، انسان اپنے خالق کو یاد کرتا رہے، مالک کو یاد کرتا رہے۔ پھر اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے ہفتے میں 1 دن جمعہ کا وقت مقرر فرمایا کہ کہیں انسان دنیا کی تجارتوں میں، دنیا کے کام کاج میں مشغول ہو کر اپنے خالق کو نہ بھول جائے۔ وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ کے تحت اللہ رب العالمین ہفتہ واری عید دے کر کے مسلمانوں کو آگاہ کرتا ہے، مسلمانوں کو یاد دلاتا ہے۔ خطبہ جمعہ کے ذریعے سے ایمان کو تازہ کیا جاتا ہے۔ جو ایمان ایک ہفتے کی مشغولیات میں مشغول ہونے کی وجہ سے، شیطان کے داؤ میں پھنس جانے کی وجہ سے کمزور ہو جاتا ہے، اللہ رب العالمین نے یہ سسٹم اور قانون بنایا کہ ہفتے میں 1 دن جمعہ کا وقت مقرر فرمایا، تاکہ خطبہ جمعہ کے ذریعے سے ایمان کو دوبارہ ریچارج کیا جا سکے۔ پھر انسان مشغول ہو جاتا ہے، دنیا کے کام کاج میں لگ جاتا ہے، تو اللہ رب العالمین نے سال میں 4 مہینے حرمت والے بنائے، تاکہ انسان ان حرمت والوں مہینے میں اپنے تقدس کا خیال کرتے ہوئے زیادہ سے زیادہ اللہ کو یاد کرتا رہے، غفلت والی زندگی نہ گزارے۔ سال میں 1 مہینہ رمضان المبارک کا اللہ رب العالمین نے یہ سسٹم کے تحت دیا ہے کہ مسلمان سال میں 1 مہینے اللہ والا بن جائے، اپنے ایمان کو، اپنے تقوی کو ریچارج کر کے سال مہینے کے لیے اپنا تقوی، سال بھر کے لیے اپنا تقوی اور اپنے ایمان کے ساتھ زندگی گزار سکے۔ تو کہیں اللہ رب العالمین نے کچھ ایسے ایام اور کچھ ایسے دن رکھے ہیں کہ ان ایام میں، ان مہینوں میں، ان دنوں میں انسان غفلت کی نیند سے بیدار ہو جاتا ہے۔ کہیں اللہ رب العالمین نے قربانی کے ایام اور دن کو مقرر فرمایا، تو کہیں اللہ رب العالمین نے عرفات کے روزے کو رکھا، تو کہیں اللہ رب العالمین نے عاشورہ کے روزے کو رکھا، تو کہیں اللہ رب العالمین نے محرم الحرام کی فضیلتوں کا تذکرہ فرمایا۔ گویا سال بھر کے یہ ایام، یہ دن، ہفتہ کے یہ دن اللہ رب العالمین نے ایک نظام کے تحت پیرو دیے ہیں کہ میرا بندہ ایک آن، ایک گھڑی، ایک لمحہ اللہ کی یاد سے غافل نہ ہو جائے۔ اللہ رب العالمین بار بار جگاتا رہتا ہے، بیدار کرتا رہتا ہے۔ انہی بیدار کرنے والی گھڑیوں میں سے، انہی جگانے والی گھڑیوں میں سے، جو ایمان کو تازہ کرنے والی، جو غفلت کی نیند میں سوئے ہوئے مسلمانوں کو بیدار کرنے والی، عنقریب 1 یا 2 دن کے بعد وہ گھڑیاں دوبارہ آنے والی ہے۔ پورے ماہ مبارک میں، رمضان کے مہینے میں ہم اللہ کی عبادت کرتے رہے، 2 مہینے اللہ کی عبادتوں سے تھوڑے دور ہو گئے، تلاوت قرآن سے ہم غافل ہو گئے، اللہ رب العالمین کے راستے میں صدقات اور خیرات کرنے سے ہم نے دوری اختیار کر لی۔ لیکن یہ اللہ کا کرم ہے، یہ اللہ کی مہربانی ہے کہ دوبارہ اللہ رب العالمین شوال اور ذوالقعدہ کے بعد اور ایسے دن اللہ دے رہا ہے کہ دوبارہ ہم اپنے ایمان کو تازہ کر لیں، دوبارہ ہم اپنے تعلقات کو اللہ سے جوڑ لیں، دوبارہ ہم اللہ والے بن جائیں، للہیت، تقوی شعاری اور اللہ کا خوف اس دل میں پیدا ہو جائے۔ اور اللہ رب العالمین کا کس قدر کرم ہے
کس قدر وہ مہربان ہے کہ اللہ رب العالمین رمضان سے افضل ایام، رمضان سے بہترین دن ہمیں دے رہا ہے، اس لیے کہ رمضان کا مہینہ پوری دنیا میں یکساں ہے، برابر ہے۔ ہر مسلمان رمضان کا چاند نظر آنے کے بعد اللہ کی جانب دوڑتا ہے، نیکیوں کی جانب لپکتا ہے، لیکن رمضان کے علاوہ انسان اکثر و بیشتر غفلت کی چادر کو سونپ کر ایسا سو جاتا ہے کہ انسان غافل ہو جاتا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کا کرم ہے کہ اللہ رب العالمین 2 مہینے کے بعد دوبارہ ایسے دن دے رہا ہے، ایسا مہینہ دے رہا ہے جو رمضان سے بھی بہتر ہے، جو رمضان سے بھی افضل ہے، اور بار بار اس طرح کی یاد دہانی کروائی جاتی ہے۔ وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ کہ مسلمانوں کو یاد دلاتے رہو، مسلمانوں کو یاد دلاتے رہو، یاد دلانے سے فائدہ ہوتا ہے۔ لہذا یاد دلانے کے لیے آج خطبہ جمعہ میں آنے والے جو سب سے بہترین دن ہے، جو پیارے دن ہے، جو افضل دن ہے، جو برکت والے ایام ہے، ان کے تعلق سے چند باتیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ جو ہی ذوالحجہ کا چاند نظر آئے گا، بقرعید کا چاند نظر آئے گا، اسی دن سے یہ بہترین ایام اور بہترین دن کی شروعات ہونے والی ہے۔ یہ ایام آنے والے 10 دن کتنے قیمتی 10 دن ہیں، آنے والے 10 دن ہماری زندگی کے لیے کتنی قیمتی نعمت ہے۔ جو انسان اس کا ادراک کر لے، جو انسان اس کو جان لے، اس کو شعور ہو جائے، کبھی وہ غفلت کی نیند میں سو نہیں سکتا ہے، بلکہ رمضان میں جتنی عبادتیں وہ کیا کرتا تھا، رمضان میں جس بیداری کا وہ ثبوت دیا کرتا تھا، اگر حقیقت میں ایمان ہے، تقویٰ ہے، للہیت ہے، تو رمضان سے زیادہ ایک مسلمان ان دنوں میں اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرے گا، اس لیے کہ یہ سال کے سب سے بہترین دن ہیں جو ان قریب آنے ہی والے ہیں۔ ان کی بڑی فضیلتیں ہیں، یہ بڑی اہمیت کے حامل دن ہیں۔ اللہ رب العالمین کے یہاں یہ اس قدر قیمتی ایام اور دن ہیں کہ اللہ رب العالمین نے جن مہینوں میں ان ایام کو، ان دنوں کو رکھا ہے، وہ سال میں حرمت والے مہینے ہیں۔ ذوالقعدہ کا مہینہ چل رہا ہے، یہ بھی حرمت والا ہے، تقدس والا ہے، احترام والا ہے۔ آنے والا مہینہ اللہ کے نزدیک حرمت والا مہینہ ہے، اور اس کے بعد محرم الحرام کا مہینہ۔ یہ 3 مہینے، ذوالقعدہ جو ختم ہونے کو ہے، ذوالحجہ جو آنے کو ہے، اور ذوالحجہ کے بعد محرم کا مہینہ، یہ لگاتار 3 مہینے حرمت والے مہینے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ذوالحجہ کے 10 دنوں کو جو حرمت والا بنایا ہے، تقدس والا بنایا ہے، یہ اس کے احترام کا تقاضا ہے کہ ہم اور آپ اللہ رب العالمین کے دی ہوئی ان نعمتوں کو یاد رکھیں۔ یہ حرمت والے 10 دن ہمارے پاس آنے والے ہیں۔ یہ آنے والے 10 دن یعنی 1 تاریخ سے 10 تاریخ تک، قربانی والے دن تک، یہ کس قدر حرمت والے ہیں، عزت والے ہیں، بہترین ہے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن میں ان دنوں کی قسم کھائی۔ والفجر واللیال عشر، اللہ رب العالمین فجر کے وقت کی قسم کھا رہا ہے، اور ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ رب العالمین جس چیز کی قسم کھاتا ہے اس کی عظمت بڑھ جاتی ہے، اس کا احترام بڑھ جاتا ہے، اس کی فضیلتیں بڑھ جاتی ہے، اور اللہ رب العالمین قسم کھا کر کے کہہ رہا ہے والفجر واللیال عشر، قسم ہے فجر کی اور قسم ہے 10 راتوں یعنی 10 دنوں کی۔ اکثر مفسرین کے نزدیک یہ 10 دن اور 10 راتوں سے مراد ذوالحجہ کے 10 دن ہیں جن کی اللہ رب العالمین قسم کھا رہا ہے۔ وہ آنے والے 10 دن اللہ کے یہاں اتنے محترم ہیں، اللہ رب العالمین کے یہاں اتنے عزت والے ہیں، اللہ رب العالمین کے یہاں اتنے عظیم الشان ہے کہ جو اللہ خود عظیم ہے، جو اللہ خود کبیر اور اکبر ہے، اللہ رب العالمین ان دنوں کی قسم کھا کر امت کے سامنے یہ میسیج دے رہا ہے، یہ پیغام سنا رہا ہے کہ مسلمانوں غفلت کی نیند سے بیدار ہو جاؤ اور آنے والے 10 دنوں کا فائدہ اٹھا لو اور اپنی زندگی میں انقلاب لانے کی کوشش کرو۔ یہ ایام اس قدر بہترین دن ہیں، یہ آنے والے 10 دن اللہ کے نزدیک اتنے بہترین ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
سال کے بقیہ دنوں کے مقابلے ان محبوب دنوں کو اللہ کے یہاں ان کو محبوب قرار دیا ہے۔ اگر ہم اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کی نگاہ میں محبوب بن جائیں، اللہ کی نگاہ میں پسندیدہ بن جائیں، اللہ ہم سے محبت کرنے لگ جائے، تو اللہ کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ جن اعمال سے محبت کرتا ہے، اللہ جن کاموں سے محبت کرتا ہے، اللہ جن باتوں سے محبت کرتا ہے، ہم تمام کام کرنے والے بن جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو سید الاولین والآخرین ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما من ایام العمل الصالح فیہن احب الى اللہ من هذه الايام العشر فقالوا یا رسول اللہ ولا الجهاد في سبيل الله قال ولا الجهاد في سبيل الله الا رجل خرج بنفسه وماله ولم يرج من ذلك بشيء۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو ابھارتے ہوئے فرمایا کہ اللہ کے نزدیک ان 10 دنوں سے زیادہ محبوب عمل کوئی عمل نہیں ہے۔ صحابہ کرام نے فرمایا یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک انسان اللہ کے راستے میں جہاد کرتا ہے، کیا وہ عمل بھی اللہ کے نزدیک اتنا محبوب نہیں ہے، پسندیدہ نہیں ہے جو ان 10 دنوں میں کیا جاتا ہے؟ آپ نے فرمایا وَلَلْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اگر کوئی ایک مسلمان ان دنوں میں یعنی 10 دنوں کے علاوہ اللہ کے راستے میں لڑتا ہے، جہاد کرتا ہے، وہ بھی اتنا محبوب نہیں ہے جتنا ایک مسلمان آنے والے 10 دنوں میں کوئی عمل کرتا ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، اگر ایک ایسا انسان ہے جو جہاد کرتا ہے، جو اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرتا ہے، مال کے ساتھ جہاد کرتا ہے، اور نفس کو بھی اپنے آپ کو اللہ کے راستے میں قربان کر دیتا ہے، مال کو اللہ کے راستے میں لٹا دیتا ہے، اس کا مقام زیادہ بہتر ہے۔ لیکن ایک عام مجاہد جو اللہ کے راستے میں جہاد کر رہا ہے، اس انسان سے اس کا عمل محبوب نہیں ہے جو ان 10 دنوں میں کر رہا ہے۔ ان 10 دنوں میں کیا جانے والا عمل اللہ کے نزدیک اجر و ثواب کے اعتبار سے بھی زیادہ ہے، اللہ کے نزدیک پاکیزگی کے اعتبار سے بھی زیادہ ہے۔ آپ باقی دنوں میں نمازیں پڑھتے ہیں، باقی دنوں میں صدقات و خیرات کرتے ہیں، باقی دنوں میں روزے رکھتے ہیں، لیکن ان 10 دنوں میں جو انسان روزے رکھتا ہے، 10 دنوں میں صدقات و خیرات کا اہتمام کرتا ہے، تلاوت قرآن زیادہ سے زیادہ کرتا ہے، فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل کا اہتمام کرتا ہے، یہ عمل 10 دنوں کا عمل اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پاکیزہ ہے اور ثواب کے اعتبار سے سب سے زیادہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جانب اشارہ فرمایا ما من عمل اسکا عند اللہ ولا اعظم اجرا من خیر یعملہ فی اشر الاضحیٰ، کہ ایک مسلمان ان اضحیٰ کے دنوں میں یعنی 10 دنوں میں جو عمل کرتا ہے، اللہ کے نزدیک وہ عمل باقی دنوں کے مقابلے میں سب سے زیادہ پاک ہے، سب سے زیادہ پاکیزہ ہے اور سب سے زیادہ اجر و ثواب کا مستحق ہے۔ جن ایام کا، جن دنوں کا ہم اور آپ استقبال کرنے والے ہیں، جس مہینے میں ہم اور آپ داخل ہونے والے ہیں، یہ بڑا معزز ہے، بڑا محترم مہینہ ہے، ثواب کے اعتبار سے، پاکیزگی کے اعتبار سے، اللہ رب العالمین کی پسندیدگی کے اعتبار سے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 10 دنوں کو دنیا کے سب سے افضل دن قرار دیا ہے، یہ دنیا کے سب سے بہترین دن ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل ایام الدنیا ایام العشر، کہ دنیا کے جتنے دن ہیں ان دنوں میں یعنی سال کے 360 دن ہے، ان 360 دنوں میں سب سے بہترین دن اللہ کے نزدیک ایام العشر، 1 ذو الحجہ سے لے کر 10 تاریخ تک ہے، یعنی آنے والے 10 دن اللہ کے نزدیک سال کے سب سے افضل دن ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے ان دنوں کو اتنا اونچا مقام کیوں دیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے انہیں افضل کیوں بنایا؟ اللہ رب العالمین نے انہیں پاکیزہ کیوں قرار دیا ہے؟ ثواب کے اعتبار سے زیادہ اجر و ثواب
اللہ رب العالمین نے مقرر کیوں کیا ہے؟ اس کا دو اعتبار سے جواب دیا جاتا ہے۔ ایک جواب یہ ہے کہ اللہ کی حکمت ہے، اللہ جسے چاہتا ہے فوقیت برتری عطا فرماتا ہے۔ ہم سب ایمان والے ہیں، ہمارے ایمان کا یہ تقاضا ہے کہ اللہ کے ہر فیصلے پر راضی ہو جائے، اللہ اور اس کے رسول کی ہوئی تمام باتوں کو تسلیم کر لے۔ انہی میں مسلمان کے لیے عافیت ہے، انہی میں مسلمان کے لیے افضلیت ہے، اور انہی میں عزت ہے، اور انہی میں ثبوت ہے۔ اللہ رب العالمین حکیم ہے، اس کے ہر فیصلے حکمتوں پر مبنی ہوتے ہیں۔ کبھی وہ حکمتیں بتا دیتا ہے اور کبھی وہ حکمتیں چھپا لیتا ہے۔ اگر اللہ رب العالمین نے کسی عمل کے تعلق سے، کسی تعلیم کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے حکمت اور فائدوں کا ذکر نہیں کیا ہے تو ہم اور آپ یہ کہیں کہ ہمارا ایمان اللہ پر ہے، لہذا آمنا وصدقنا وسمعنا واطعنا، ہم ایمان میں لاتے ہیں، ہم اللہ کی ان باتوں کو مانتے بھی ہیں اور اللہ کی ان باتوں کو مان کر عمل بھی کرتے ہیں۔ یہ ایک مسلمان کی پہچان ہے۔ وہی کئی علماء کرام نے ایک اور جواب دینے کی کوشش کی ہے، اور یہ جواب بھی بہتر اور مناسب ہے کہ اللہ رب العالمین نے ان 10 دنوں کے بارے میں جو فضیلتیں بیان فرمائی، ان 10 دنوں کے عمل کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے جو مقام بیان فرمایا، یہ اس وجہ سے ہے جیسا کہ ابن حجر العسقلانی رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں، اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے دین کی بنیاد تمام عبادتوں کو ان 10 دنوں میں اللہ رب العالمین نے جمع کر دیا ہے۔ نماز سال کے 12 مہینے انسان پڑھ رہا ہے، ان 10 دنوں میں نماز تو پڑھنا ہی ہے جو ہر مسلمان پر واجب اور ضروری ہے۔ نماز کے ساتھ ساتھ ان 10 دنوں میں اللہ رب العالمین نے روزہ جیسی اہم عبادت کو بھی رکھ دیا ہے، خاص طور سے عرفہ کے یعنی 9 ذی الحجہ کا روزہ جو بڑی اہمیت والا ہے، فضیلت والا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ایک بڑی عبادت جو صرف انہی دنوں میں کی جا سکتی ہے، ان دنوں کے علاوہ اگر وہ عبادت کی جاتی ہے تو اللہ کے یہاں مقبول نہیں ہے، وہ عبادت حج کی عبادت ہے۔ حجاج کرام اللہ رب العالمین کی عبادت کرنے کے لیے جا چکے ہیں، روانہ ہو چکے ہیں، گویا یہ عبادت بھی ان 10 دنوں میں کی جاتی ہے۔ ایک اور اہم عبادت جو فرضیت کے ساتھ ہے وہ عبادت ہے قربانی کی عبادت، یہ بھی ان 10 دنوں میں کی جاتی ہے۔ گویا بڑی بڑی عبادتوں کو اللہ رب العالمین نے ان 10 دنوں میں جمع کر دیا ہے، جس کی وجہ سے اللہ رب العالمین کے نزدیک یہ 10 دن بڑی اہمیت والے ہیں، بڑی فضیلت والے ہیں۔ ان 10 دنوں کو اللہ رب العالمین نے جو مقام دیا ہے، اس وجہ سے کہ ان 10 دنوں میں 2 دن ایسے ہیں جو بڑی اہمیت والے ہیں، جو بڑی شان والے ہیں۔ ایک دن یوم العرفہ ہے، جس دن عرفات کے میدان میں حجاج کرام جمع ہوتے ہیں، یہ وہ دن ہے، یہ وہ گھڑیاں ہے کہ جس دن حجاج کرام ظہر سے لے کر مغرب تک اللہ رب العالمین کے سامنے گراتے ہیں، اللہ کے سامنے روتے ہیں، اللہ کے سامنے گھنٹوں اپنی مناجات رکھتے ہیں، اللہ کے سامنے اپنی مانگیں رکھتے ہیں۔ لاکھوں کی تعداد میں انسان ایک میدان میں جمع ہو کر ایک ہی لباس میں اللہ رب العالمین کے سامنے روتے ہیں، گناہوں کے تعلق سے اللہ رب العالمین سے مغفرت مانگتے ہیں، دنیا میں امن مانگتے ہیں، عافیت کا سوال کرتے ہیں۔ یہ وہ دن ہے جس دن اللہ رب العالمین نے اس اسلام کو مکمل قرار دیا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ یہ آیت کریمہ بھی عرفہ کے میدان میں اللہ رب العالمین نے نازل فرمائی۔ گویا اللہ رب العالمین کے یہاں یہ اتنا قیمتی دن ہے کہ اللہ نے اسلام کو مکمل اسی دن فرمایا، اور اللہ رب العالمین پہلے آسمان پر نزول فرماتا ہے، اور اللہ رب العالمین فرشتوں کے سامنے فخر کرتا ہے کہ میرے یہ بندے جو عرفات کے میدان میں ایک ہی لباس میں جمع ہو کر اللہ کی توحید کا حوالہ دے رہے ہیں، اللہ کی وحدانیت کا گن گا رہے ہیں، یہ چاہتے کیا ہے؟ میں نے ان سب کو معاف فرما دیا ہے۔ اللہ اس دن کئی ایسے بندوں کو معاف فرما دیتا ہے جس کے بارے میں لکھا جاتا ہے
لکھا جا چکا ہے کہ اس کی گناہوں کی وجہ سے یہ جہنمی بنتا جا رہا ہے، اللہ رب العالمین اس دن معاف فرما دیتا ہے۔ اور اس کے بعد آنے والا دن جو یوم النحر کا ہے، جو قربانی کا دن ہے، جو دنیا کا سب سے بہترین اور افضل دن ہے، وہ بھی ان ایام میں آتا ہے۔ لہذا ان دنوں میں، ان 10 دنوں میں کئی ایسے دن جمع ہو جاتے ہیں جو اللہ کے نزدیک بڑے محبوب ہیں، بڑے پسندیدہ ہیں۔ لہذا ہر مسلمان کا یہی سوال ہے، ہر مسلمان یہی سوچتا ہے جب یہ دن بڑے اہمیت والے ہیں، بڑی فضیلت والے ہیں، تو کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بتلایا ہے کہ ان دنوں میں کیا کیا عمل کرنا ہے؟ باقی دنوں میں جو عمل کیا جاتا ہے اس کے علاوہ ہمیں کیا کیا عمل کرنا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عام عمل کے علاوہ جو بھی عمل ہے، فرائض کے علاوہ نفلی جتنی عبادات ہے، ایک مسلمان ان دنوں میں زیادہ سے زیادہ نماز پڑھنے کا اہتمام کرے، صدقات و خیرات کا اہتمام کرے، روزہ رکھنے کا اہتمام کرے، تلاوت قرآن زیادہ سے زیادہ پڑھنے کی کوشش کرے، صلہ رحمی رشتہ داری کو جوڑنے کی کوشش کرے، زیادہ سے زیادہ اللہ رب العالمین کے سامنے گڑ گڑائے، دعا کرے، مناجات کرے، جو کچھ مانگنا ہے اللہ سے 10 دنوں میں زیادہ سے زیادہ مانگنے کی کوشش کرے۔ یہ افضل ایام ہے، یہ اللہ کو پسندیدہ دن ہے۔ اور اس کے علاوہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا وَأَكْثِرُ فِيهِنَّ مِنَ التَّهْلِيلِ وَالتَّكْبِيرِ وَالتَّحْمِيدِ کہ ان 10 دنوں میں زیادہ سے زیادہ خصوصی اعتبار سے مسلمانوں کو لا الہ الا اللہ کا ورد کرنا چاہیے، مسلمانوں کو زیادہ سے زیادہ سبحان اللہ پڑھنا چاہیے، الحمدللہ پڑھنا چاہیے۔ یا جو اذکار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، جو مسلمان سبحان اللہ پڑھتا ہے، الحمدللہ پڑھتا ہے، لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے، یہ تمام کے تمام اذکار ایک مسلمان کی زبان سے نکل رہے ہیں۔ حجاج کرام ان 10 دنوں میں تلبیہ پکارتے ہیں، اللہ رب العالمین کی گواہیاں دیتے ہیں، گویا ہم سب پوری دنیا میں اللہ کی وحدانیت کا اقرار کیا جاتا ہے۔ حجاج کرام بھی یہ کہتے ہیں کہ اے اللہ تو ایک ہے۔ حجاج کرام کے علاوہ ہم اور آپ ان 10 دنوں میں زیادہ سے زیادہ جو لا الہ الا اللہ کا اقرار کرتے ہیں تو پوری دنیا میں توحید کا ڈنکا گونجتا ہے، توحید کی آواز بلند ہوتی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، وہی خالق ہے، وہی مالک ہے، وہی شافی ہے، وہی مدبر ہے، وہی رحمان ہے، وہی رحیم ہے۔ وہ ایک مسلمان ان 10 دنوں میں زیادہ سے زیادہ اللہ کی توحید کا گن گاتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ان 10 دنوں میں ہم اور آپ کو یہ تلقین کی گئی کہ یہ جو مہینے اللہ رب العالمین کے حرمت والے ہیں، تقدس والے ہیں، فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، ان مہینوں میں، ان 10 دنوں میں کلی طور سے اللہ کی معصیت، اللہ کی نافرمانی کو ترک کر دیا جائے، چھوڑ دیا جائے۔ گناہ کے جتنے کام ہیں، شرک ہے، بدعات ہے، خرافات ہے، ظلم کی جتنی شکلیں ہیں، باطل کی جتنی شکلیں ہیں، اللہ کے لیے ان 10 دنوں میں توبہ اور استغفار کر کے ان تمام گناہوں سے اپنے دامن کو پاک کر لے۔ یہ اللہ رب العالمین کا میسیج اور پیغام ہے۔ ذالک الدین القیم، جو مسلمان آنے والے ان مہینوں میں، آنے والے ان دنوں میں اپنے آپ کو ظلم سے بچا لیتا ہے، اپنے آپ کو گناہوں سے پاک اور صاف کر لیتا ہے، اللہ رب العالمین نے فرمایا ذالک الدین القیم، یہی تو سچا دین ہے، یہی تو سیدھا راستہ ہے۔ گویا نیکی کرنا اور اپنے دامن کو گناہوں سے بچا لینا، یہی سچا دین ہے۔ صحابہ کرام سلف صالحین نے جب اس طرح کی احادیث کو سنا تو کتنی زیادہ عبادتیں کیا کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما کے تعلق سے آتا ہے کہ ان 10 دنوں میں وہ بازاروں میں نکل جاتے تھے، اللہ کی تسبیح بیان کرتے، اللہ کی تحمید بیان کرتے، بار بار تسبیح، تحمید، تکبیر پکارا کرتے تھے۔ ان کی آواز کو سن کر کے کئی جو بازاروں میں ہوتے، اپنی دکانوں میں ہوتے، انہیں بھی یاد آ جاتی کہ سال کے بہترین دن چل رہے ہیں، اللہ کو زیادہ سے زیادہ یاد کیا جائے۔ اس طریقے سے صحابہ کرام عبادت کیا کرتے تھے۔ تابعین میں جو تابعین کے سردار ہیں، سعید بن جبیر کے بارے میں آتا ہے اجتہادا شدیدا، ان 10 دنوں میں اتنی زیادہ عبادت کیا کرتے تھے کہ ممکن ہی نہیں تھا کہ کوئی ان سے آگے بڑھ جائے۔ یہ صحابہ کرام، یہ سلف صالحین تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو سننے کے بعد اللہ رب العالمین
عالمین کے آیات کو سننے کے بعد عمل کا اتنا جذبہ آ جاتا تھا کہ جس دن سے قرآن و حدیث سنتے تھے اسی دن سے عمل کیا کرتے تھے. لیکن ہم اور آپ بار بار سنتے ہیں, بار بار اس طرح کے خطبات دیے جاتے ہیں, اور الحمدللہ آج کے اس سوشل میڈیا کے زمانے میں یہ تمام روایتیں, یہ تمام واعظ و نصیحت کی باتیں ہر انسان تک پہنچ رہی ہے, ہر کانوں تک پہنچ رہی ہے. لیکن اس کے باوجود رمضان میں ہم اور آپ اللہ کے گھروں کو آباد کر دیتے ہیں, جبکہ رمضان سے افضل ایام آنے والے ہیں. لیکن ہم اور آپ ان ایام میں نہ زیادہ عبادتیں کرتے ہیں. جو روزانہ عبادت کرنے والے ہیں ان کا معمول بھی بدلتا نہیں ہے, وہ بھی روٹین سے چل رہے ہیں. اور جو گناہ کر رہے ہیں, جو مسجدوں سے دور ہے, جو تلاوت قرآن سے دور ہے, جو صدقات و خیرات سے دور ہے, جو اللہ کی عبادتوں سے دور ہے, وہ بھی ان 10 دنوں میں اپنے روٹین کو چینج نہیں کرتے ہیں, اپنے آپ کو بدلتے نہیں ہیں. گویا ہم اور آپ اپنے عمل سے یہ ثابت کر رہے ہیں کہ جب ایک ساتھ دنیا کسی رنگ میں رنگ جاتی ہے تو ہم بھی اسی رنگ میں رنگ جاتے ہیں. ایک ساتھ مسلمان اللہ کے گھروں میں آتے ہیں تو ہم بھی آ جاتے ہیں. یہی حالت جمعہ کے دن کی ہے, سب اللہ اکبر سنتے ہیں اور یہ ایسا لگتا ہے آج جمعہ کا دن ہے, آج عبادت کا دن ہے, سب اللہ کے گھروں میں آ جاتے ہیں. لیکن یہی پکار مؤذن روزانہ 5 وقت کے ہی الفاظ پکار رہا ہے, وہی حی علی الصلاۃ ہے, وہی حی علی الفلاح ہے. لیکن ہم اور آپ اللہ کے گھروں میں نہیں آتے ہیں. مسلمانوں اس طرح کی عبادتیں کی بھیڑ دیکھ کر صرف عبادتیں کی جائے, اس میں اخلاص نہیں ہے, للہیت نہیں ہے, اللہ کا ڈر نہیں ہے. بلکہ عبادت اس وقت کرنا چاہیے جب مسلمان غفلت کی نیند میں سو رہے ہو. جمعہ کے علاوہ عام دنوں میں مسلمان غفلت میں سو جاتے ہیں, آنے والے 10 دن میں مسلمان غفلت کی نیند میں رہتے ہیں. تو ہم اور آپ زیادہ سے زیادہ ان 10 دنوں سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں. گھر بار میں, دوست احباب میں یہ باتیں شیئر کریں, ان تک پہنچائیں کہ آنے والے دن کتنے بہترین دن ہیں. ہم اور آپ کسی کو بتائیں گے, ہمارے بتانے کی وجہ سے اگر کوئی عمل کرے گا تو عمل کرنے والے کو جتنا ثواب ہے بتلانے والے کو اللہ رب العالمین وہ تمام ثواب سے واسطہ ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین آنے والے 10 دنوں میں ہم سب کو زیادہ سے زیادہ سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. آنے والے 10 دنوں کی شروعات جب چاند سے ہوگی تو اس چاند کے تعلق سے خاص طور سے جو بھی مسلمان اس سال قربانی کرنے کا ارادہ رکھتا ہے کہ میں قربانی کروں گا, وہ گھر کا جو بھی مکھیا ہے جس کی جانب سے قربانی کی جائے گی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اہم سنت ہے کہ جو شخص بھی قربانی کا ارادہ رکھتا ہے وہ ان 10 دنوں سے پہلے ہی اپنے ناخن وغیرہ تراش لے. ان 10 دنوں میں نہ ناخن کاٹے اور نہ ہی بال کاٹے, بلکہ 10 دنوں کے بعد جس دن وہ قربانی کرے اسی دن ناخن وغیرہ کاٹے تاکہ ثواب اسے مکمل مل سکے. اب جو احباب قربانی کا ارادہ نہیں رکھتے ہیں یا کسی مجبوری کے تحت قربانی نہیں کر پا رہے ہیں, بعض ایسے آثار بھی ملتے ہیں کہ اگر وہ عمل کے لیے وہ چاہتے ہیں کہ انہیں بھی کچھ ثواب مل جائے یا قربانی کا کچھ حصہ انہیں بھی میسر آ جائے تو وہ بھی چھوڑ سکتے ہیں. لیکن واجب اور ضروری ان لوگوں کے لیے ہے جو قربانی کرنے کا اس سال ارادہ رکھتے ہیں, وہ ان 10 دنوں میں نہ بال کاٹے اور نہ ہی 10 دنوں میں ناخن وغیرہ تراش. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہم سنت ہے. بڑی چھوٹی سنتیں ہمیں لگتی ہے لیکن نبی سے محبت کرنے والے کے لیے بڑی اہم سنتیں ہیں. ہم سب نبی سے محبت کرتے ہیں, لہذا ہر سنت سے محبت کرے, اور سنت سے محبت کا تقاضا ہے کہ ہم اور آپ اپنے عملی زندگی میں ان کو نافذ کرنے کی کوشش کریں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہم سب کو آنے والے مہینے میں, آنے والے 10 دنوں میں زیادہ سے زیادہ عمل صالح کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہم سب گنہگار ہیں, خطا کار ہیں, سیاہ کار ہیں, غفلت کی نیند میں سوئے ہوئے ہیں, تو بار بار ہمیں بیدار کر رہا ہے, جگا رہا ہے. اللہ ہم سب کی اصلاح فرما دے. اللہ رب العالمین ہم سب کو سچی توبہ نصوح کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ رب العالمین ہمارے ایمان کی اصلاح فرما دے. اللہ رب العالمین ہمارے منہج کی اصلاح
फरमा दे। हमें से जो मुसलमान परेशान हाल है अल्लाह उनकी परेशानियों को तू दूर फरमा दे। तू ही परेशानियों को दूर करने वाला है। हमें से जो मुसलमान बीमार है अल्लाह हम सबको सेहत वाली ज़िंदगी, आफियत वाली ज़िंदगी अता फरमा। हमारे दोस्त, हमारे अहबाब, हमारे मुसलमान भाई जहाँ कहीं परेशान हाल है, जुल्म की चक्की में पिस रहे हैं, ऐ अल्लाह तू रहमान है, तू रहीम है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जालिमों के चंगुल से आज़ादी अता फरमा दे। ऐ अल्लाह जालिमों को तहस नहस कर दे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जालिमों को, उनकी चालों को नाकाम बना दे। तू ही नाकाम बनाने वाला है, तू ही कवी है, तू ही कदीर है। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे दोस्त, हमारे अहबाब जो इस दुनिया को छोड़कर जा चुके हैं अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमा दे। उन्हें अज़ाब क़ब्र से बचा ले, अज़ाब जहन्नम से बचा ले। जब तक हमें ज़िंदा रखे, दीन इस्लाम के साथ ज़िंदा रहे, जब हमारा खात्मा हो ईमान बिल खैर के साथ हो। अल्लाह के दीन की दावत और लोगों तक पहुंचाने के लिए इस वीडियो को जरूर लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब